یہ کرنسی کی قیمت روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے انفلیشن کی وجہ سے. اگر کسی سے ادھار لیا ہو چند سال پہلے، اگر اتنا ہی دیا جائے تو ان کو کم نہیں ملے گا. کم ملے گا. تو اس کے لیے ہمیں کوئی دنیا کا قانون کسی شریعت میں، کسی ملک میں، کسی انسانی معاشرے میں اس بات کو زیر نظر نہیں لاتا کہ جو روپیہ دیا گیا تھا وہ کم ہو رہا ہے، اور اگر اس کو لائے گا تو بڑھنے کو بھی لائے گا. پھر جہاں بعض چیزوں کی قیمت بڑھے گی وہاں بھی یہ سوال اٹھے گا. تو ایسا جھگڑا شروع ہو جائے گا کہ قرض دنیا سے اٹھ جائیں گے. غریب بیچارہ اپنی ضرورت کو ترستا رہ جائے گا، قرض ہی نہیں اس کو ملے گا. بات یہ ہے کہ قرض کے میں کھلے امکان موجود ہیں دونوں طرف کے، مگر قرض میں اس سے بڑھ کر ایک احسان کا پہلو ہے جس میں یہ بات داخل ہے کہ یہ روپیہ میرے مصرف میں آتا، میں اس کو بڑھا سکتا تھا، میں نہیں بڑھا رہا. تمہارے مصرف میں دیا اور امکان ہے، بہت حد تک احتمال ہے کہ اس کی روپیہ کی قیمت کم ہو جائے گی، پھر بھی میں تمہیں دے رہا ہوں. تو اس میں ایک انسانی ہمدردی کا پہلو ہے. قرض میں کوئی زبردستی نہیں ہے، انصاف کی بات نہیں ہے، احسان کی بات ہے. جب احسان کی بات ہو تو پھر یہ جھگڑے کہ روپیہ کم ہو گیا ہے، زیادہ ہو گیا، بے لغو ہیں. یہ وہاں اٹھتے ہیں جہاں تجارتی نقطۂ نظر سے قرض دیے گئے ہوں اور بہانہ ہو قرض کا اور ساتھ سودی شرائط ہو جائیں. تو جب وہ شرائط لگ جاتی ہیں تو شرائط خود ضامن ہیں ان کے روپے کی حفاظت کی. ورنہ قرض حسنہ جسے کہا جاتا ہے اس میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. صرف ایک شرط ہے جس پر قاضی کو حق ہوتا ہے کہ وہ کچھ جرمانہ عائد کرے. ایک شخص نے مدت معینہ کے لیے قرض لیا ہے، مثلا 1 سال کے اندر میں لازماً واپس کر دوں گا، کوئی منافع نہیں لیا اور کسی بہانے سے بھی سود کو حلال بنانے کی کوشش نہیں کی گئی. ایسا شخص اگر صاحب حیثیت بھی ہو اور قرض واپس نہ کرے تو پھر قاضی کو حق ہے کہ اس پہ جرمانہ ڈالے، اور وہ جرمانہ اس وقت کے اقتصادی حالات کو دیکھ کر ڈالا جا سکتا ہے. ہاں اگر وہ صاحب استطاعت نہ ہو، اس میں دینے کی طاقت نہ رہی ہو، پھر جرمانہ بھی نہیں ڈالا جا سکتا. پھر حالات ہیں، بدل گئے، بگڑ گئے، مجبوری ہے. تو یہ بہت ہی الجھن والے سوالات ہیں. اگر آپ ایک دفعہ اصول کو چھوڑ دیں گے پھر جگہ جگہ بھٹکتے پھریں گے، اس کا کوئی بھی حل نظر نہیں آئے گا. پھر قرض لینا آپ نے کسی سے ضرور ہو. جب میں اپنے کام کی بات کرتا تھا نا جی کہ سود نہیں ہم لیتے دیتے، تو وہ یہ اٹھاتے تھے کہ جیسے 10 سال پہلے فون کی قیمت کیا وہ 86% رہ گئی ہے، تو بجائے اگر ہم وہ یعنی اب 80 پینس کا ہو گیا ہے تو یہ 20% نقصان ہوئی. تو یہ میں تو نہیں سمجھا کہ بینک کو جب وہ بینک سے قرضہ لیتے ہیں تو پھر وہ سود کے ذریعے اس کو کمی کو پورا کرتے ہیں. تو یہی فرق ہے اسلام کا اور ان کا. اسلام سودی نظام کو رد کر کے احسان کا نظام جاری کرتا ہے اور وہ سودی نظام جاری کرتے ہیں، اور سودی نظام جاری کر کے روپے کی حفاظت پھر بھی نہیں کر سکتے کیونکہ بہت بڑا دھوکہ ہے. روپے کی قیمت جس طرح گرتی ہے سود کی رقم اس کی کمی کو پوری نہیں کر سکتی. یہ بالکل جھوٹ ہے. آج آپ اگر 80,000 پاؤنڈ کا ایک مکان لے سکتے ہیں، اگر آپ اس کو بینک میں رکھوا دیں اور اس بنا پر کہ آپ نے رکھوایا ہے آپ کا روپیہ کم ہو رہا ہوگا، آپ کو وہ کچھ رقم دینی شروع کر دیں انٹرسٹ کے طور پر، اول تو یہ بات غلط ہے کہ وہ کمی کی خاطر دیتے ہیں. کمی کی خطرے سے نہیں دیتے بلکہ منافع کے حق کے اصول پر دیتے ہیں. اپنی طرف سے وہ کمی کے خطرہ نہیں دور کر رہے بلکہ منافع کا حق قائم کر رہے ہیں. تو محض روپے پر منافع کا حق ہے جو بنیادی اصول ہے. وہ جس شرح سے دیتے ہیں، اگر وہ فرض کریں 8% ہے تو جو
बैंक को रकम देते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसको तो वो उससे भी कम पे देते हैं, उसको वो 4% देंगे या 5 देंगे। अगर वो कर्ज बैंक किसी शख्स को देंगे तो फिर ज्यादा वसूल करते हैं, और जो भी धोखा है। मगर मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक शख्स है जिसने मकान नहीं खरीदा, उसने कहा 6 साल में मेरी रकम डबल हो जाएगी, और इस ख्याल से उसने सूद दर सूद पर बैंक में रकम रखवा दी। 6 साल में 80,000 1,60,000 बन जाएंगे, मगर 6 साल में वो मकान जो वो खरीद सकता था वो नहीं खरीद सकेगा, क्योंकि जो कीमतें हैं इन्फ्लेशन के जरिए गिरती हैं, वो सूद की रफ्तार से ज्यादा तेज होती हैं, समझे? इसलिए टेस्ट केस बना के देख लें, एक आदमी ने बैंक में रुपया रखवाया हो 10 साल तक, वो जितना भी बढ़ते, तो मैंने मिसाल दी है जो मुबालगा मेज मिसाल है, क्योंकि बाद में बैंक वाले इश्तिहार देते हैं डबल योर मनी इन 6 years। हालांकि तमाम वैल्यूज अगर जो इन्फ्लेशन को आप शामिल करें तो 6 साल में फिर इंसान वो चीजें खरीदने के अहल नहीं रहता, मगर वो स्कीम वक्ती तौर पर आई और खत्म हो गई, क्योंकि थोड़ा सा धोखा चला और आगे नहीं चला। मौजूदा सूरत में जो सूद दिया जाता है बैंक में रखवाने के ऊपर, वो इतना थोड़ा है कि बिलअमूम 15 साल में जाकर शायद वो रकम डबल हो। अगर 6% मिल रहा है, वही रकम है जो मिल जाए किसी को, तो 15 साल में जाकर वो डबल हो गई। 15 साल में तो कीमतें ही बदल जाती हैं सारी, जमीन आसमान के नक्शे बदल जाते हैं, करेंसी कहीं से कहीं गिर कर पहुंच जाती है, तो वो अपनी तरफ से हिफाजत कर रहे हैं। हिफाजत कहाँ से हो गई? मुनाफे का सवाल कोई नहीं, महज नुकसान ही नुकसान है, धोखा है। ठीक है, आगे फरमाइए। ज़हूरे महब